الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ آج کے دن سید الایام جمعہ کے دن اور اس بابرکت دن میں ہم اللہ کے گھر میں
قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے اور نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے آنے کو اور ہمارے ان نیکیوں کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین آج جو بھی بات کہی جائے وہ حق ہو اور ہمیں سننے سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے گھروں کی اصلاح کریں مگر کیسے۔ گھروں کی اصلاح کریں مگر کیسے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں تقریباً کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے گھروں کے اندر خرابیاں بہت ہیں، بے پردگی بہت ہے، ہمارے بچے، ہماری اولاد جو رائے حق سے بھٹکی ہوئی ہے، ہماری اولاد جو خرافات کے ڈگر پر چل رہی ہے، اور ہمارے گھر کے اندر جو خرافات ہو رہے ہیں، جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو برائیاں سانس لے رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے، آج ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ کیسے ہم اپنے گھروں کو برائیوں سے، اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، اپنے گھروں کو برائیوں سے پاک کیسے کریں۔ اسی لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس کے اندر ہمارے بھائیوں کو بھی شامل ہونا ہوگا اور ہماری مائیں اور بہنوں کو بھی شامل ہونا ہوگا، تب جا کر کے ایک گھر جو مختلف لوگوں سے مل کر بنتا ہے تب وہ گھر آباد ہوتا ہے، اور اسی گھر کو جب وہی لوگ مل کر کے جب اس کی اصلاح کرنے کے در پہ ہوں گے تب اس گھر کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے بچے نیک بن جائیں گے، ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آج اس موضوع کی اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ گھروں کی اصلاح کیسے کریں، گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ گھر کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، یہ بتانا ضروری ہے کہ گھر کسے کہتے ہیں۔ کیا گھر اسے کہتے ہیں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں؟ نہیں، گھر اسے نہیں کہتے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ گھر اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے جس میں ہم اور آپ رہتے اور بستے ہیں۔ گھر اس جھوپڑ پٹی کا نام نہیں ہے جس میں ہم سوتے ہیں، بلکہ گھر اس کا نام ہے جس میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہو۔ گھر اس چیز کا نام ہے جس میں بزرگوں کی شفقت اور رحمت جو ہے ملتی ہو۔ گھر اس چیز کا نام ہے جس میں ماں باپ کی رحمت و شفقت ملتی ہو، اور گھر اس چیز کا نام ہے جس میں میاں بیوی کی محبتیں قائم ہو۔ گھر اس چیز کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر گھر کی اصلاح نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آج جو ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں کل انہیں اور رونا ہوگا۔ اس لیے گھر کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے گھروں کو تمام برائیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے ہم سب مل کر کے آج کے دن گھروں کی اصلاح کے موضوع پر ان باتوں کو سنیں اور اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنندہ فرمودات کو سن کر کے اپنے گھروں کے اندر اس کو جھومر بنائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے گھر والی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ گھر کی اصلاح اگر کرنی ہے، گھر کا اگر اچھا ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے گھر والی کا اچھا انتخاب ضروری ہے۔ نیک بیوی ہونی چاہیے، نیک عورت کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اگر گھر کی اصلاح کرنی ہے تو اچھی بہو، اچھی بیٹی اور اچھی گھر والی گھر میں لائیے، تب جا کر آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی، آپ کا گھر روشن ہوگا، آپ کے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو
4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، 4 چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر شادی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة ل4 لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کرتا ہے۔ تنکح المرأة ل4، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ پہلی چیز لمالها، مال و دولت ہے کہ نہیں لڑکی کے پاس، ولجمالها، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، ولحسبها، لڑکی کا خاندان کیسا ہے، ولدینها، اور لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیو غور کیجئے، ان 4 چیزوں کو ایک انسان سامنے رکھ کر شادی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث نہیں ہوئے تھے، جب اسلام کا ڈنکا نہیں بجا تھا، تو یہودی جب اپنے بچوں کی شادی کرتے تو مال و دولت دیکھتے کہ جس گھر میں سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا، مال و دولت کا انبار ہوگا، وہیں پر اپنے بچوں کی شادی کریں گے۔ عیسائی اپنے بچوں کی شادی اس گھر میں کرتے جہاں پر سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ملتی، جس گھر میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت بہو ملتی، اس بہو کو، اس لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن بناتے۔ اور اہل عرب کے ہاں کیا تھا؟ حسب و نسب معیار تھا۔ اہل عرب حسب و نسب کو، خاندان کو فوقیت دیتے تھے، معیار بنا کے رکھا تھا انہوں نے۔ حسب و نسب ان کے ہاں سب سے زیادہ اہم چیز تھی، اسی لیے اہل عرب اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، تو اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے تو اگر مال کم ملے چلے گا، اگر اس کے پاس خاندان کیسا ہو چلے گا، اگر اس کی خوبصورتی کم ہے چلے گا، لیکن ولدینہا، اگر اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے تو بہو لاؤ تو دیندار لاؤ، دینداری کو معیار بناؤ، دینداری کو فوقیت دو۔ اگر دینداری کو فوقیت دو گے، تمہارے گھر کی اصلاح ہوگی، تمہارا گھر روشن ہوگا، تمہارے گھر کے بچوں کا فیوچر، مستقبل روشن ہوگا، تمہارے گھروں کی اصلاح ہوگی۔ اگر دینداری کو فوقیت نہیں دو گے، مال کو دیکھو گے، جہاں زیادہ مال ملے گا وہاں اپنے بچوں کی شادی کرو گے، جہاں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ملے گی وہاں اپنے بچوں کی شادی کرو گے، حسب و نسب دیکھو گے، خاندان کو معیار بناؤ گے، دینداری کو دوسری پوزیشن پہ رکھو گے، تو یاد رکھو تریبت یداک، اللہ تمہارے ہاتھ کو برباد کر دے گا، اللہ تمہارے ہاتھ کو خاک آلود کر دے گا، اللہ تمہیں تہس نہس کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کی اصلاح کرنی ہے تو گھر والی کا اچھا ہونا ضروری ہے، گھر والی کا نیک ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، آج آپ بھی باپ ہیں، آج بھی کسی بچے کے آپ باپ ہیں۔ جب بچہ آپ کے شادی کے لائق ہو، جب بہو کی تلاش کرنے لگے تو یاد رکھیے، اگر آپ کو مال دیکھنا ہے، مال دیکھیے، حسب و نسب نے دیکھنا ہے، دیکھیے، آپ کو خوبصورتی دیکھنی ہے، دیکھیے، لیکن ولدینہا، لیکن دینداری کو، ایک اچھی اخلاق والی کو، با اخلاق، با کردار، با سیرت والی کو اپنی بہو بنائیے اور دینداری کو آگے رکھیے۔ اگر مال کم ہے چلے گا، حسب و نسب کم ہے چلے گا، خوبصورتی کم ہے چلے گا، لیکن اگر وہ دیندار ہے، اللہ والی ہے، قرآن و سنت کی پابند ہے، تو آپ آگے رکھ کر کے اس ایسی بہو کو، ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائیے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، کوئی ایسی لڑکی کا رشتہ آئے جس لڑکی کے اخلاق سے
اس کی دینداری سے، اس کی سیرت سے آپ مطمئن ہو، آپ کو اس کی سیرت اچھی لگتی ہو، دینداری سے آپ خوش ہیں کہ گھر بہت اچھا ہے، بہت اطمینان والا ہے، گھر والے اچھے ہیں، بہت ہی دیندار ہیں، تو آپ شادی کر دیجئے، اپنے بچوں کی شادی کر دیجئے۔ اگر شادی نہیں کریں گے، ایسے دیندار گھر میں شادی نہیں کریں گے، نیک بہو کو گھر میں نہیں لائیں گے، دیندار لڑکی کو گھر میں اپنی بہو نہیں بنائیں گے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، زمین میں فساد برپا ہوگا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے میری ماں اور بہنوں، اگر آج آپ کو گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کو اچھا ماحول بنانا ہے، گھر کی تربیت کرنی ہے، گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، تو سب سے پہلے گھر والی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے بہترین دولت ہے اور بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت ہے، نیک اور دیندار عورت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر الآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو ان تین چیزوں کو سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، تو ان تین چیزوں کو سنبھال کر رکھو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں سب سے پہلی چیز قلبا شاکرا، آپ کا دل شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر گزار والا دل چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر خوشحالی ہے، فراوانی ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، ہر طرف خوشی خوشی ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں پریشانی کا عالم ہے، مصیبت کا عالم ہے، سب پریشان ہیں، ایسے وقت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اچھے پکوان بن رہے ہیں، اچھے کھانے بن رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ نمک روٹی بھی کھا رہے ہیں، چٹنی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس دل کو شکر گزار بنائیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ آج اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں بھائی کام کیسا چل رہا ہے؟ کیا بتائیں جناب علی، کام تو بہت خراب چل رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ میرے بھائیوں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہر وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ اس دل کو بنائیے ایسا دل جو شکریہ ادا کرے اللہ رب العالمین کا، ہمیشہ شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو سب سے پہلے اپنے دل کو شکر گزار بناؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنے زبان پر اللہ کی یاد رکھا کرو، اللہ کی زبان، اپنے زبان پر اللہ کی یاد رکھا کرو، اب اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معمولات میں ہمیں دعائیں سکھائی ہے کہ اگر آپ سونے جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھیے اللہم بسمک اموت و احیا، آپ سو کر اٹھتے ہیں آپ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں آپ دعا پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھیے، کھانے کے بعد آپ جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں آپ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں آپ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ میرے بھائیوں اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رکھا کیجئے، ہمیشہ اللہ کو یاد کیجئے، دکان میں ہے تب بھی، مکان میں ہے تب بھی، کھیت میں ہے تب بھی، بازار میں ہے تب بھی، ہر حال میں ہر وقت اپنے زبان پر اللہ کا یاد رکھیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ رب العالمین کو ذکر و اذکار کیجئے۔ یہی نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا مومن بندہ جب رات میں سوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب وہ رات میں بستر پر کروٹ بدلتا ہے تب بھی اللہ
اکبر بولتا ہے، سبحان اللہ بولتا ہے، استغفر اللہ بولتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، میرا بندہ جب بستر پر کروٹ بھی بدلتا ہے نیند کی حالت میں تب بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اس زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رکھیے، تب آپ کو دنیا کی دولت ملے گی۔ تو دو بات ہوئی، تیسری بات کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی مومن بیوی لائیے جو مومن بیوی آخرت کے کام میں آپ کا ہیلپ کرے، آپ کے تعاون کرے۔ اللہ اکبر، ایسی بیوی لائیے، ایسی بیوی کا انتخاب کیجئے جو بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھائے، جو بیوی آپ کو کہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، جو بیوی یہ کہے کہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، جو بیوی یہ کہے کہ نہیں آپ کو اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے، آخرت کے کام میں آپ کا ساتھ دے، آخرت کے کام میں آپ کا تعاون کرے، ایسی بیوی کا انتخاب کیجئے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر رحم فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو جب رات میں اٹھتا ہے، پوری دنیا سوئے رہتی ہے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے کہ میری اہلیہ محترمہ، میرا ساتھ دینے والی، زندگی کی سفر آج تجھے بھی اٹھنا ہے، میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی انکار کرے، نہ اٹھے، اٹھنے سے انکار کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَنَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اس کے منہ پر پانی ڈال کر اٹھاؤ، اس کو اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کو اٹھاؤ، بیدار کرو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ایسے آدمی کو جو آدمی رات میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میری بیوی اٹھیں، آپ زندگی میں میرے ساتھ ہو، زندگی کے معاملات میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، فیملی پلاننگ ساتھ میں کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے ساتھ میں کرتے ہیں، معاشرہ اور ہمیں کمانا کیسے ہے ساتھ میں کماتے ہیں، کیسے آگے بڑھنا ہے ساتھ میں مشورہ کرتے ہیں۔ آخرت کے کام میں بھی آپ کو ساتھ دینا ہوگا، ساتھ میں بڑھ کر کے، ساتھ میں اٹھ کر کے آخرت کے کام میں بھی آپ کو تعاون کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے بھائیوں، ایسی بیوی کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَتَهُ، اللہ ایسی عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے منہ پر پانی ڈالے، پانی ڈال کر اٹھائے اور کہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے شوہر نامدار، ابھی اللہ رب العالمین ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ چکا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اللہ بول رہا ہے اے میرے بندوں مانگنے والوں مانگو مجھ سے۔ ایسے وقت میں آپ بھی اٹھیے، میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیے، ہم دونوں مل کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم دونوں مل کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، رب العالمین ہماری پکار کو سنے گا۔ میرے بھائیوں ایسی اگر نیک عورت گھر میں آ جائے تو کیا گھر کی اصلاح نہیں ہوگی؟ وہ عورت جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو اٹھائے، تو کیا اس گھر کی اصلاح نہیں ہوگی؟ کیا وہ گھر رحمتوں کا سکون نہیں ہوگا؟ کیا اس گھر کے اندر امن و سکون نازل نہیں ہوگا؟ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ امام کائنات نے ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر دعا فرمائی ہے جو خود بھی رات میں اٹھتے ہیں اور اپنے شوہر یا اپنے مرد کو، اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے کہا جاتا ہے ایک انسان جب نیک بنتا ہے تو اس کی نیکی اس کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے،
اس کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ وہ کیسے آپ کو بتاؤں؟ جب آپ قرآن کریم اٹھائیں گے، 16واں پارہ پہلا صفحہ کھولیں گے کہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، ایک گھر کی دیوار گر رہی ہے، خضر علیہ السلام نے اس گھر کی دیوار کو اٹھا دیا، لگا دیا، گر رہی تھی اس کو اٹھا دیا بغیر معاوضے کے، معاوضہ نہیں لیا، لوگوں نے معاوضہ نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے بغیر پیسہ لیے دیوار کو کیوں اٹھا دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، ان کے ماں باپ نیک تھے، یتیم بچے ہیں، ان کے ماں باپ کی نیکی ان بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! ان ماں باپ کے جو ماں باپ نیک تھے ان کی نیکی ان کے بچوں کو مل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر آپ نیک بنتے ہیں، اگر آپ کے اندر دینداری ہے تو وہ دینداری آپ کے بچوں کے اندر بھی ضرور آئے گی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے تو گھر والی کا اچھا انتخاب کیجئے، اور یاد کیجئے اس موقع کو جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں، جب نبی بنائے جاتے ہیں فوراً گھبرائے گھر پہنچتے ہیں۔ غور کیجئے، جب شوہر پر پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو ایک خاتون کا رول کیا ہوتا ہے، ایک عورت کا رول کیا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، گھبراتے پریشان ہوئے اور کہا زملونی، اے خدیجہ مجھے میرے اوپر چادر اڑا دو، میں پریشان ہوں، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے موت آنے والی ہے، فخشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پر ڈر رہا ہوں، میں پریشان ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ کلا، اے میرے سرداج، اے میرے نبی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ، آپ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور جب کوئی غریب ملتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! ایک بیوی اگر ایسے مومنٹ پہ، ایسے وقت میں، پریشانی کے عالم میں اگر شوہر کا ساتھ دے دے تو شوہر کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر شوہر باہر سے پریشان ہو کر آیا، کوئی ٹینشن ہے، اور بیوی نے کہا نہیں آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ کا ساتھ دوں گی، مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی، ہر مومنٹ پر آپ کے ساتھ رہوں گی، کیا شوہر کی پریشانی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شوہر کی پریشانی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی طاقت دگنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، اگر اچھی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، نیک بیوی لاتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی، آپ کے بچوں کی اصلاح ہوگی، اور آپ کو بھی سکون ملے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ گھر کی اصلاح کے لیے جس طریقے سے ہم اور آپ دنیاوی معاملات میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے میں، اپنے بچوں کو انجینئر بنانے میں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں، اپنے بچوں کو بزنس مین بنانے میں فکر مند رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں کہ میرا بچہ آگے کیسے بڑھے گا، اس کا فیوچر روشن کیسے ہوگا، ایسے ہی آپ کو سیریس ہونا ہوگا بچے کے آخرت کو بنانے میں۔ بچے کے آخرت کو بنانے میں بھی فکر مند رہنا ہوگا کہ میرا بچہ نمازی بن رہا ہے کہ نہیں، میرا بچہ دیندار ہو رہا ہے کہ نہیں، دین کی تعلیم سیکھ رہا ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس معاملے میں بھی آپ کو فکر مند رہنا ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ خبر لگے کہ میرا بچہ
کہیں بائک سے جا رہا تھا اور اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا بچہ بائک سے گر گیا اور اس کی حالت بہت نازک ہے، خراب ہے، ICU میں ایڈمٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ خبر لگتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک باپ کی حیثیت سے باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ جب باپ کے کان سے یہ بات ٹکراتی ہے کہ میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ گر گیا ہے اور وہ ICU میں بھرتی ہے، حالات نازک ہیں، تو ایسے وقت میں باپ کیا کرے گا؟ کیا باپ نوکر کو حکم دے گا کہ جاؤ تم دیکھ کر آؤ میرے بچے کی حالت کیا ہے، میرا بچہ کیسا ہے؟ نہیں، بلکہ باپ جس کے دل میں اولاد کی محبت ہے وہ باپ اٹھے گا اور بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا بغیر چپل کے وہ ہاسپٹل میں جا کر کے ڈاکٹر سے ملے گا اور ڈاکٹر سے کہے گا اے ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ کرنا ہو، جو دوا کرنی ہو، جو کچھ لگانا ہو، جتنا پیسہ لگے میں لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بچہ اچھا ہو جائے، صحیح سالم ہو جائے، اس کے لیے میں فکر مند ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آپ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، مصیبت سے بچانے کے لیے پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ لیکن کیا آپ کی اولاد جہنم کی آگ میں جلے، جہنم کے اندر جائے؟ اس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کی مصیبت میں آپ کی اولاد گرفتار ہو، وہ پریشانی منظور نہیں، وہ مصیبت منظور نہیں، لیکن آج ہماری بیٹیاں جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہمارے بچے موبائلوں پر کیا دیکھ رہے ہیں، رات میں 2-2 بجے گھر پر آ کر سو رہے ہیں، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں سیریلوں میں ملوث ہے، نماز چھوڑ رہی ہیں۔ کیا آپ کو اس کی فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ یاد رکھیے وہ آگ جہنم کی آگ تو سے 70 گنا، یعنی دنیا کی آگ تو 1% ہے اور جہنم کی آگ 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی آگ ہم کو جلا سکتی ہے لیکن جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ دنیا کی آگ سے ہے۔ وہ آگ جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ ہے؟ کیسی آگ ہے؟ وہ آگ پیٹرول سے نہیں جلائی جائے گی، وہ آگ کروسین سے نہیں جلائی جائے گی، بلکہ اس آگ کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کو انسانوں سے اور پتھروں سے اللہ جلائے گا۔ انسان اس کا ایندھن ہوں گے اور پتھر اس کا ایندھن ہوگا۔ پیٹرول سے اس آگ کو جلایا نہیں جائے گا، نہ کروسین سے جلایا جائے گا، نہ ڈیزل سے جلایا جائے گا، بلکہ اس آگ کے ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس آگ کی رکھوالی کرنے والا داروغہ جو ہوگا، جو فرشتہ ہوگا جس کو اللہ نے مقرر کیا ہوگا، وہ اتنے فرما بردار ہوں گے کہ جہنمیوں پر کوئی نرمی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہوگا اس آگ کے اندر پھینکتے جائیں گے، جلاتے جائیں گے اور ہماری پوری باڈی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ پھر سے ہم کو تیار کرے گا، پھر جلائے گا۔ اس طریقے سے جہنم کے اندر ہمیں عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی مصیبتوں سے اپنے بچوں کو بچانے والوں، جہنم کی آگ سے بھی اپنے بچوں کو بچائیے، جہنم کی ہولناکیوں سے بھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچائیے۔ اپنے اولاد پر نظر رکھیے، میرا بچہ رات میں اتنے بجے آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، میری بیٹی ٹیوشن جا رہی ہے تو 1 گھنٹے میں لوٹ رہی ہے کہ نہیں لوٹ رہی ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیے، ہماری بچی بے پردہ گھوم رہی ہے تو کیوں گھوم رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر میوزک اور گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر سیریل کی آواز آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اگر گھر کی اصلاح کرنی ہے تو گھر کے اندر سے ان تمام چیزوں کو نکالنا ہوگا، میوزک کے آلات کو نکالنے ہوں گے، گانے کے آلات کو نکالنے ہوں گے۔ امام کائنات نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین میری امت کو بھی دھسا دے گا، زمین کے اندر دھسا دے گا، آگ کے اوپر سے آگ نازل ہوگی۔
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ وقت کب آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے گھروں میں ناچنے والیاں، گانے والیاں، گانے کے آلات، میوزک کے آلات آ جائیں گے تو یاد رکھو اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے گا اور آسمان سے جو ہے آگ کی بارش ہوگی۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس عذاب کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری بات بتا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ گھر کی اصلاح اگر کرنی ہے تو گھر کے اندر عبادت کا ماحول بنائیے۔ عبادت کا ماحول، سمجھ گئے میری بات آپ؟ عبادت کا، رسم و رواج کا نہیں، گالے گلوچ کا نہیں، گانے اور اس طریقے سے کیا نام ہے دیگر رسم و رواج کا نہیں، بلکہ عبادت کا ماحول بنائیے۔ نماز خود بھی پڑھیے، بچوں کو لے کر پڑھیے، چھوٹی بچی ہو جائے اس کو بھی نقاب کی عادت ڈالیے، بچی کو باپردہ بنائیے، اس کو سمجھائیے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے پیار سے نماز کے لیے اس کو بولیے، 10 سال کا ہو جائے اگر نہیں پڑھتا ہے ڈانٹیے، اس کو ماریے بھی، تنبیہ بھی کیجئے کہ نہیں بیٹا آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے بچوں کی اصلاح کیجئے۔ گھر کے اندر آپ عبادت کا ماحول بنائیے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز کا کچھ حصہ وہ گھروں میں بھی ادا کیا کریں، یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور سنت اور نوافل کو گھر میں ادا کیا کریں تاکہ گھر قبرستان نہ بنے۔ اور جب گھر میں آپ نماز پڑھیں گے آپ کا بچہ بھی آپ کے بازو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے تجربہ کیا کہ اگر آپ کا 3-4 سال کا بچہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بچہ بھی باپ کے بازو میں آ کر کھڑا ہوگا؟ جیسے والد نیت مان رہے ہیں، جیسے والد رکوع کر رہے ہیں، جیسے والد سجدہ کر رہے ہیں، بچہ بھی سجدہ کرے گا، بچہ بھی رکوع کرے گا۔ میرے بھائیوں، بچہ اگر چھوٹا ہے اسے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتائیے۔ آج ہم لوگ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی کتنی عمر ہماری ہو چکی ہے لیکن نماز کی دعا نہیں، کلمے کا معنی معلوم نہیں۔ ان تمام چیزوں کو بتانا ضروری ہے۔ اگر جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے اہم چیز گھر والی کا اچھا انتخاب ہونا چاہیے۔ دوسری چیز گھر کے اندر عبادت کا ماحول ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جس طریقے سے دنیا کے معاملات میں اپنے بچوں کے لیے آپ فکر مند رہتے ہیں، سیریس رہتے ہیں، ایسے آخرت کے معاملے میں بھی آپ سیریس رہیے، فکر مند رہیے، بچے کو تنبیہ کرتے رہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں، میوزک اور ناچ گانے کے تمام آلات کو گھر سے نکال دیجئے، اگر یہ تمام چیزوں پر آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ گھر کی اصلاح ہوگی، ہم تمام لوگوں کے گھر اچھے ہو جائیں گے اور گھر کے اندر امن و شانتی نازل ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم و سکون نازل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گھر کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور دیندار بنا دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو وہ سمجھ دے، وہ جو ہے اخلاق دے جو اخلاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھا، وہ کردار، وہ با کردار بنا دے، وہ سیرت والی بنا دے جو سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھا۔ میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو مل جل کر گھر کی اصلاح کرنی ہے، تب جا کر گھر کی اصلاح ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔